السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی ایک ویڈیو آج لے کر کے حاضر ہوا ہوں جس کو میں نے عالمگیر عدل کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین اکرام، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ ایک رات آرام فرما تھے کہ کسی فریادی نے شاہی محل میں لٹکی ہوئی زنجیر کو ہلایا۔ یہ زنجیر اس مقصد کے لیے لٹکائی گئی تھی تاکہ جو فریادی شہنشاہ کے حضور کوئی فریاد سنانے آنا چاہے وہ زنجیر ہلا دے، تاکہ شہنشاہ کو پتہ چل جائے کہ کوئی فریادی فریاد سنانے آیا ہے۔ زنجیر ہلی تو حضرت عالمگیر فوراً قلعے کے دروازے پر تشریف لے آئے اور حکم دیا کہ فریادی کو حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ضعیفہ کو حاضر کیا گیا۔ ضعیفہ نے آداب شاہی بجا لانے کے بعد عرض کیا، حضور میں رام نگر جو آگرہ سے 15 میل پر ہے سے آ رہی ہوں۔ میری ایک جوان بیٹی ہے جس کی منگنی میری خوشی سے ایک رشتہ دار سے ہو چکی ہے۔ گاؤں کے زمیندار کا بیٹا میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انکار کر دیا ہے، لیکن اب اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ زبردستی میری بیٹی کو اپنی ہوس کا شکار کرے گا۔ میں بیوہ ہوں اور غریب ہوں اور وہ زمیندار ہے، میں کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں؟ حضرت عالمگیر نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اس کا انتظام کر دیا جائے گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، مجھے آج خبر ملی ہے کہ آج رات وہ اپنے دوستوں کی مدد سے زبردستی گھر سے میری بیٹی کو نکال کر لے جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں یہ سنتے ہی ادھر آئی ہوں اور ضعف و پیری کے باعث بمشکل اس وقت تک پہنچ سکی ہوں۔ آپ انتظام فرمائیں گے مگر بے سود، جو کچھ ہونے والا تھا ہو چکا ہوگا یا عن قریب ہو جائے گا۔ حضرت عالمگیر نے اسی وقت حکم دیا کہ 2 گھوڑے حاضر کیے جائیں اور پھر تھوڑی دیر ہی میں تیاری کر کے ضعیفہ سے کچھ باتیں دریافت فرما کر حکم دیا کہ ضعیفہ کو عزت و آسائش کے ساتھ محل خاص میں پہنچا دیا جائے، اور خود مسلح ہو کر اور وزیر اعظم کو مسلح کر کے اپنے ساتھ لے لیا اور گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے رام نگر کے لیے روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے قریب ہی پہنچے تھے کہ گنجان درختوں میں سے کچھ آدمیوں کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ دونوں گھوڑوں سے اتر پڑے اور اس طرف ہوتے ہوئے قریب پہنچے تو اس قسم کی آوازیں سنائی دیں۔ ایک آواز آئی کہ دیکھو ضدی لڑکی، کیوں جان گنواتی ہو، اب بھی سمجھ جاؤ اور میرا کہنا مان لو۔ دوسری غمزدہ بھری آواز آئی جو کہ لڑکی کی آواز تھی، وہ کہتی ہے کہ آبرو کا صدقہ جان ہے، میرے نزدیک جان کی کوئی قیمت نہیں ہے بلکہ آبرو کی قدر و قیمت ہے۔ پہلی آواز نے کہا، میں جوان ہوں، زمیندار ہوں اور صاحب دولت ہوں، خوبصورت بھی ہوں، پھر انکار کی وجہ کیا ہے؟ دوسری آواز یعنی لڑکی نے کہا، وجہ کچھ بھی نہیں، میری ماتا نے آپ کا پیغام واپس کر دیا ہے، میں ماں کی امانت ہوں۔ پہلی آواز یعنی زمیندار کے لڑکے نے کہا، ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے،
لڑکی نے کہا جو پرمیشور کی مرضی ہے۔ لڑکے نے کہا بادام سنگھ اور مور سنگھ وغیرہ پہنچو۔ اس آواز کو سنتے ہی بہت سے نوجوان ادھر ادھر سے نکلے اور یہ حکم پا کر کہ اسے مارو اس لڑکی پر حملہ کر دیا، اور قریب تھا کہ اس بیچاری لڑکی کو ختم کر دے کہ شہنشاہ عالمگیر اپنی تلوار سونت کر وہاں پہنچے اور بادل کی طرح گرج کر فرمایا خبردار، اور پھر بادشاہ اور وزیر دونوں نے ان بدماشوں پر حملہ کر دیا۔ زمیندار کے گروہ نے شہنشاہ کو اس لڑکی کا ہونے والا منگیتر سمجھا اور دل کھول کر مقابلہ کیا۔ گواروں کی ہڑبوں اور لاٹھیوں کی بوچھاڑ نے شہنشاہ اور وزیر کو زخمی کر دیا، لیکن اقبال شاہی اور اصفہانی تلواروں کی کاٹ نے آخر کئی ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کتنوں ہی کے پاؤں کٹ گئے، باقی بچے لوگ بھاگ گئے۔ زخموں میں چور شہنشاہ نے اس لڑکی کو جو اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی گھوڑے کی پیٹھ پر ڈالا اور پیچھے خود عالمگیر بیٹھ کر واپس روانہ ہوئے۔ وزیر بھی زخموں سے نڈھال ہو چکا تھا، بادشاہ اسے بھی سنبھالے ہوئے آ رہے تھے۔ گھڑیال نے ابھی 2 ہی بجائے تھے کہ شہنشاہ آگرہ کے قلعے میں داخل ہو گئے اور لڑکی کو اس کی ماں کے سپرد کر دیا، اور اسی وقت حکیموں اور جراحوں کو طلب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وزیر کی مرہم پٹی کی جائے، اور فرمایا کہ ہمیں مرہم پٹی کی ضرورت نہیں ہے، زخم آپ ہی آپ اچھے ہو جائیں گے۔ مردان کاری ان باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ صبح اٹھ کر شہنشاہ نے کوتوال کو حکم دیا اور دوپہر تک رام نگر کے زخمی اور مفرور تمام آدمی، جن میں وہ زمیندار بھی شامل تھا، حاضر کر دیے گئے۔ شہنشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے وزیر کی طرف سے کوئی استغاثہ ان کی ذات پر نہیں، ہم نے اپنا جرم بھی معاف کر دیا۔ ہاں، اس مظلوم بڑھیا اور اس کی لڑکی پر جو ظلم ہوا ہے اس کی حسب قانون سزا دی جائے گی۔ ضعیفہ کو 500 اشرفیہ عالمگیر علی الرحمہ نے شاہی خزانے سے دلوائی، اور جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو شہنشاہ عالمگیر اس شادی میں شریک بھی ہوئے۔ سامعین اکرام، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عالمگیر علی الرحمہ بڑے ہی خدا ترس، عادل اور غریبوں کی ہمدردی رکھنے والے شہنشاہ تھے، اور آپ بلا امتیاز مذہب و ملت مظلوموں کی حمایت فرمایا کرتے تھے، اور رعایا کی خبر گیری و راحت کے لیے اپنی نیند تک قربان کر دینے والے تھے، اور بڑے جوامرد اور بہادر بھی تھے۔ تو سامعین اکرام، آج کی میری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے روبرو ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔